الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، معاشرے کو سنبھالنے کے لیے جس نظام عدل و انصاف اور تحفظ حقوق معاشرہ جس انداز میں بیان فرما دیے گئے، خلاصہ اس کا ہمیں اس ذہن میں لانا اور بٹھانا چاہیے کہ انسان اپنی ذات سے متعلق ہمیشہ تسامح سے کام لے، اپنی ذات سے متعلق یہی ایک چیز حیوان اور انسان کے بیچ ایک واضح فاصلہ ہے۔ اپنی ذات سے متعلق تسامح سے کام لے، تحمل سے کام لے، درگزر سے کام لے، لیکن اپنے معاشرتی معاملات میں سخت ہو جائے، ناقابل برداشت حد تک قدم اٹھائے اور معاشرے کے عموماً پسے ہوئے اور نچلے طبقہ جو دراصل مظلوموں کا طبقہ، ان کے لیے انسان کو سہارا بننا چاہیے۔ یہ قرآن اور احادیث نبوی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب سے فیضیاب ان ستارگان درخشان کی عادت ہے کہ جن کی بدولت دنیا روشن ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے ابتدائی ایام میں فرمایا، ہمارے معاشرے کی سب سے زیادہ ضعیف میرے پاس سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور معاشرتی اعتبار میں سب سے زیادہ طاقتور انسان میرے پاس سب سے زیادہ ضعیف ہے، کیونکہ میں مظلوم کی اتنی حمایت کرتا ہوں، اتنا اس کو ساتھ دیتا ہوں، اتنا اس کے ساتھ چلتا ہوں کہ امت کی پوری طاقت اس کی طاقت ہو جائے گی، کیونکہ امت اللہ اور اس کے رسول کی کلام کا تابع ہوگا۔ اور عمومی عادتیں بھی یوں دیکھ لیجئے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک معمولی سی بظاہر ایک معمولی سی بات پر مجمع میں ایک صحابہ بزرگوار کھڑے ہوئے اور حضرت عمر سے فرمایا کہ ہم لا نسمع ولا نطیع، ہم تمہاری باتیں سنیں گے بھی نہیں اور مانیں گے بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا کہ تمہارے پاس 2 چادر کیوں ہیں اور بقیہ لوگوں کو ایک ایک چادر ملی، اس کا راز کیا ہے؟ چونکہ ایک معاشرتی مسائل، حاکم ایک چھوٹی سی چیز سے اگر غبن اور فراڈ شروع کرے اور اس کے سامنے پوچھنے والا نہ ہو تو پھر وہ چلتا چلتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے دور کے حکام کو دیکھیں، ماشاءاللہ اپنے عوام کے سب سے بڑے دشمن تو یہ لوگ خود ہیں، قاتل بھی یہی، ظالم بھی یہی، خونخوار بھی یہی۔ بقول کسی کے ہر بچہ یہاں مقروض پیدا ہوتا ہے، لیکن حکام اور بالادست طبقہ کے بچے بڑے
جائیدادوں کے مالک ہیں، کروڑوں ڈالر کے مالک ہیں، ایسے ممالک میں جہاں کے صدور اور وزرائے اعظم کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں۔ یہاں کیا راز ہے؟ اپنے معاملات کے لیے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ، جس انسان نے مشکلات میں، نامناسب حالات میں صبر و تحمل کیا اپنی ذات کی حد تک۔ کسی نے مجھے کوئی بات کہی دی، سنی انسنی کر دیں، کسی نے مجھے خاطر میں نہیں لایا، کوئی بات نہیں، اللہ کے لیے جیتے ہو، اللہ کے لیے بندگی کرتے ہو، اللہ کے معاملات ہیں، اپنا سودا اللہ کے ساتھ طے کر چکے ہو، تو پھر نچلے طبقات میں نہ دیکھنا یہ کیا کرے، وہ کیا کرے، یہ کیا کہے، وہ کیا کہے۔ بندگی تو لوگوں کے لیے ہوتی، بندگی تو ہم اللہ رب العزت کی کرتے ہیں۔ لمن صبر، جس نے تحمل سے کام لیا، وغفرا، ناگفتہ حالات میں جو اس سے متعلق تھے درگزر کر، اور پھر درگزر کے ساتھ ساتھ فاصفح الصفح الجمیل بھی قرآن کریم کی آیتوں میں آئی ہے۔ دل سے بھی نکال دو ایک آدمی کی ناشائستہ رویہ آپ کے ساتھ، معاف بھی کر لو اور درگزر بھی کر لو۔ معاف اس کو کیا جاتا ہے جس سے آپ انتقام لے سکتے ہیں۔ اگر انتقام کی بجائے معاف کرتے ہیں، ان ذالک لمن عزم الامور، یہ تو وہی کام ہے کہ جن کی طرف ہمت کرنے کا اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتے ہیں، اس پر ہمیں نوازتے ہیں، اجر دیتے ہیں، انعام کا وعدہ کیا ہے اللہ رب العزت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے جس آدمی نے اپنے آپ کو کم درجے دے دی، درگزر کر دی، اپنے آپ کو بظاہر بزدل دکھا دیا، لوگوں کے تان لان کے ہدف قرار پایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے سر اونچا کریں گے۔ اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ قیامت سے متعلق ہماری کوئی سوچ ہی نہیں، سب کچھ دنیا میں تو اوپر نیچ ہو جاتا ہے۔ تو علی کل حال ان ذلك لمن عزم الامور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، اگر اللہ کسی کو گمراہ کر دے، اس کو رستے سے بھٹکا دے، تو اللہ کے علاوہ اس کا کوئی کارساز، مشکل کشا اور کام آنے والا نہیں ہوگا، مصیبت میں اس کی دستگیری کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ دنیا تو چلا گیا، سیدھا والے اپنے سیدھے رستے پر اور گمراہ اپنے گمراہی میں چلتے چلتے ہر ایک اپنے منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ نجات کے علاوہ باقی ہر رستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی رضا کا ایک ہی راستہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کے مطابق چلنا۔ ہر چیز میں زمینی مسواک کر دی، داڑھی رکھ لی، لیکن معاملات میں، تجارت میں، اڑوس پڑوس میں، لوگوں کے حقوق میں کچھ بھی نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عمل میں، ہر قدم میں اتباع ضروری ہے، وہی ہے جنت کا راستہ، اس کے علاوہ تمام راستے گمراہی کے راستے ہیں۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور آپ دیکھیں گے قیامت کے دن ان ظالموں کو جنہوں نے یہاں سب کچھ ختم کر دیا، اپنے ایک اسٹیٹس بنا لی، اپنا ایک معیار بنا دی، اسی پر وہ گھسیٹتے ہوئے چلے گئے، اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے چلے گئے، تو آپ لوگ کو دیکھیں گے کہ وہ قیامت کے دن جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو عرض کریں گے هل إلى مرد من سبیل، کیا واپسی کا کوئی رستہ ہے؟ پوچھتے ہیں کوئی واپسی کا رستہ ہے کہ بس جو ہو گئی غلطی ہو گئی، اب تو ہم نے دیکھ لی، اب کیا کریں گے؟ واپس جائیں گے، اللہ اللہ کریں گے، اطاعت کریں گے، اللہ کا حکم مانیں گے، اللہ کے رسول کی ہر بات مانیں گے اور آ جائیں گے دوبارہ الی مرد من سبیل۔ حالانکہ یہاں باخبر کر دیا گیا کہ یار چیز ایک بار، ماں کے پیٹ ایک بار دیکھا ہے، بچپن ایک بار دیکھا ہے، جوانی ایک بار دیکھا ہے، بڑھاپے ایک بار دیکھا ہے، ساری باتیں ایک بار ہیں۔
دو بار کسی کو یہ فرصتیں نہیں ملتی، جو ملے ہیں ان سے مستفید ہو جاؤ، ان کو قیمتی بنا دو۔ تو یہ مقصد ہے زندگی کی کہ انسان بعد کے پشیمانی کی بجائے حل الی مرد من سبیل کے بجائے آج ہی رستے کو صحیح معنوں میں کیوں نہیں پکڑتا؟ کیوں آج اللہ کے کلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتا؟ یہ کام آج کرنے کا تو آج ہی کر دو، تاکہ قیامت کی خواری اور ذلت سے بچایا جائے، اور یہ لمحات بری زندگی اللہ رب العزت کے ہاں آپ کے لیے ایک دائمی خوشیوں سے بھرپور زندگی بن جائے، اور اللہ کی قہر و غضب سے بچنے کا سبب بن جائے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔